السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ رات کھانے کے بعد زیاد بن ابی سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ میرے رفیقو، زیاد نے کہا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے تاجروں کا کوئی خوش قسمت قافلہ ہی خیریت سے گزر جایا کرتا ہے۔ ڈاکو ان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اب کتنی ہی بار مال غنیمت کے قافلے یہاں سے لٹے بغیر گزر گئے ہیں۔ اگر ڈاکو آ جائیں تو ہم سے انہیں اتنا زیادہ مال و دولت ملے جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہاں زیاد کے ایک ساتھی نے کہا، وہ آئیں تو ہمیں لوٹ سکتے ہیں، وہ تو پوری فوج کی صورت میں آتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کم تعداد میں ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے۔ ایک ادھیڑ عمر مجاہد نے کہا، جانتے ہو کیوں؟ پہلے عرب کے یہ لوگ بڑے سخت محنت اور مشقت کر کے روزی کماتے تھے، پھر بھی ان کے پیٹ پوری طرح نہیں بھرتے تھے۔ انہوں نے یمن، شام اور عرب کے تاجروں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک قافلے کو لوٹ کر وہ بہت دن محنت اور مشقت کے بغیر اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیتے تھے۔ جب سے شام اور عراق سے مال غنیمت آنے لگا ہے، قافلوں پر ڈاکوؤں کے حملے کم ہو گئے ہیں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ بہت سے ڈاکو مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو کر شام اور عراق کے محاذوں پر لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہ بہادری اور دیانتداری سے لڑے اور ان کے حصے میں جو مال غنیمت آیا وہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے پر صرف کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ تمہاری یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں، ایک اور مجاہد بولا۔ جو ایک بار ڈاکو بن جائے وہ ساری عمر یہی کام کرتا ہے، جہاد میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ نہیں میرے دوست، ادھیڑ عمر مجاہد نے کہا، ڈاکو مجاہد بن سکتا ہے۔ میں ہوں ایک مجاہد جو پہلے ڈاکو ہوا کرتا تھا۔ میرے قبیلے نے تو ڈاکہ زنی اور رہزنی کو اپنا باقاعدہ پیشہ بنا لیا تھا۔ اب میرے قبیلے میں ایک بھی آدمی ڈاکو نہیں، سب محاذ پر لڑ رہے ہیں۔ جب سے عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب خلیفہ بنے ہیں، ڈاکہ زنی کی وارداتیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ اس خلیفہ نے تمام عرب میں ایسے سخت حکم بھیجے ہیں کہ لوگ ہاتھ پاؤں کٹنے کے ڈر سے ڈاکہ زنی اور رہزنی چھوڑ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ مال غنیمت میں سے سالار کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا مجھ جیسے گنہگار کو، تو پھر کمزوروں کے قافلوں کو لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو اس کا پورا حق اور انصاف مل جائے تو وہ ڈاکو اور رہزن کیوں بنے؟ مشہور تاریخ دان محمد حسنین ہیکل نے مختلف مورخوں اور مبصروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ صحرا کے وہ تمام علاقے جن میں ڈاکوں کی حکمرانی تھی جہاد کی وجہ سے محفوظ ہو گئے تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کو کوئی بلند اور مقدس نصب العین دیا جائے تو وہ از خود ہی جرم اور گناہ کا راستہ چھوڑ کر صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو حکمران اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگیں اور انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازیں تو وہ لوگ کیوں دین اور ایمان کی پابندیوں کو قبول کریں گے؟ حکمران قیادت میں مخلص ہوں اور لوگوں کو ایک عظیم نصب العین دیں تو وہاں واعظ اور خطبے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لوگ خود ہی ایک قوم بن جاتے ہیں اور پھر ان کا قدم راہ راست پر آگے ہی اٹھتا ہے، پیچھے نہیں آتا، نہ ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں۔ مال غنیمت کا قافلہ مدینہ پہنچا، وہاں بھی جلولہ جیسا مسرت و شادمانی اور فتح و نصرت کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود آگے بڑھ کر زیاد بن ابی سفیان کا استقبال کیا اور قافلے کا رخ مسجد نبوی کی طرف کر دیا اور وہاں پہنچ کر تمام مال مسجد کے صحن میں رکھوا دیا۔ مدائن کا مال غنیمت آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمیت ہر وہ شخص حیران و ششدر رہ گیا تھا جس نے یہ مال دیکھا تھا۔ سب یہ سوچ کر حیران ہوئے تھے، کیا انسان اپنی آسائش اور عیش و عشرت کے لیے اتنے خزانے اور ایسی عجیب و غریب اشیاء اپنی ملکیت میں رکھتا ہے؟ اب جلولہ کا مال غنیمت آیا تو ایک بار پھر عربوں کی آنکھیں اور منہ حیرت سے کھل گئے۔ انہوں نے جب ان فارسی عورتوں کو دیکھا جو جلولہ سے لائی گئی تھیں تو وہ اور زیادہ حیران ہوئے۔ وہ سب فارس کے حسن کے چلتے پھرتے دلکش مجسمے تھے۔ ان میں شاہی خاندان کی کنیزیں بھی تھیں جن کا حسن بے مثال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام عورتوں کو وہاں بھیج دیا جہاں ان کی نگرانی عورتوں نے ہی کرنا تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اذان ہوئی اور امیر المؤمنین نے نماز کی امامت کی۔ نماز سے فارغ ہو کر مال غنیمت کھولا گیا۔ چراغوں اور مشعلوں کی روشنی میں ہیرے اور نایاب پتھر چمکنے لگے، ان میں سے رنگا رنگ شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ سونے اور چاندی کی اشیاء کی چمک الگ تھی، نظریں خیرہ ہو رہی تھیں۔ چمکتی ہوئی یہ بیش قیمت اشیاء کچھ کم نہ تھیں بلکہ ایک انبار تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں تھیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا محال تھا۔ مال بھی اتنا زیادہ جو کم از کم عربوں کے تصور میں نہیں سما سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو رد عمل تھا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل آئے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سسکیاں نکل گئیں۔ امیر المؤمنین عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم یہ تو شکر اور شادمانی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو نے ٹھیک کہا ہے ابن عوف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس شادمانی پر۔ یہ بے بہا دولت دیکھ کر مجھے رونا نہیں آیا، نہ میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ تقسیم ہو جائے گی۔ میرے آنسو یہ سوچ کر نکلے ہیں کہ جس قوم کو اللہ اتنے بے بہا خزانے دے دیتا ہے وہ قوم اپنے دل میں کینہ اور حسد بھی پیدا کر لیتی ہے۔ یاد رکھ ابن عوف، جس انسان اور جس قوم میں کینہ اور حسد پیدا ہو وہ وقار سے بھی محروم ہو گئی۔ دولت انسان کو عیش و آرام میں ڈال دیتی ہے، عمل اور جہاد کی قوتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اخوت، باہمی تعاون اور ہمدردی کا جذبہ مر جاتا ہے، سکون اور فراغت سے کمزوری اور کینہ پروری جنم لیتی ہے۔ بندہ بندے کا دشمن ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ اور میرے پاس کم ہے۔ خدا کی قسم، میں صبح کا اجالا سفید ہونے سے پہلے یہ مال و دولت نظروں سے اوجھل کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بیت المال میں رکھ دیا جائے امیر المؤمنین، کسی نے مشورہ دیا۔ اس کی تائید میں کئی آوازیں اٹھیں۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بیت المال کی چھت کے نیچے رکھنے سے پہلے میں اس مال کو تقسیم کر دوں گا۔ وہاں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے وہ غالباً نہیں چاہتے تھے کہ تقسیم اتنی عجلت میں کی جائے۔ خدشہ تھا کہ جلد بازی میں کسی کا حق مارا جائے گا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قائل کر لیا کہ تقسیم صبح کی جائے۔ ہاں امیر المؤمنین، ایک صحابی نے کہا، تقسیم کا یہ وقت موزوں نہیں، ہم نے ابھی محاذ کی رودات تو سنی ہی نہیں۔ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اس وقت ہم سنیں کہ ہمارے مجاہدین نے اتنے طاقتور دشمن سے اتنے بڑے 2 شہر یکے بعد دیگرے کس طرح لے لیے ہیں؟ تاریخوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیاد بن ابی سفیان سے سن چکے تھے کہ جلولہ کس طرح لیا گیا ہے۔ یہ ساری بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود سب کو سنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے زیاد بن ابی سفیان سے کہا کہ وہ محاذ کے پورے حالات سب کو سنائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زیاد بن ابی سفیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں بولنے سے گھبرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک بار پھر کہا۔ دراصل محاذ کی لمحہ بلمحہ داستان زیاد بن ابی سفیان ہی سنا سکتے تھے، کیونکہ وہ خود لڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی سے وہ بولنے پر آمادہ ہو گئے۔ امیر المؤمنین زیاد بن ابی سفیان نے کہا، میں اگر کسی سے مروب ہوں تو وہ صرف آپ ہیں۔ ڈرتا ہوں کہ آپ کے مقدس روب اور احترام سے میری زبان رک نہ جائے، پھر سوچتا ہوں کہ آپ کو سنا دیا ہے تو ان سب کو بھی سنا سکوں گا۔ زیاد بن ابی سفیان کی یہ جھجک بے معنی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی بھلا کوئی بات تھی کہ جو لڑائی خود لڑا تھا اس کا پورا حال وہ نہ سنا سکتا؟ اصل بات یہ تھی کہ عرب شاعرانہ انداز میں بات کیا کرتے تھے، تشبیہوں اور استعاروں کا استعمال بھی خوب کرتے تھے۔ اس فن کی مہارت ہر کسی کو حاصل نہیں تھی۔ ان کی باتیں اور واقعات منظوم نثر جیسے ہوتے تھے۔ سیدھے سادے الفاظ میں بات کی جاتی تو وہ اسے روکھی اور پھیکی بات سمجھتے تھے۔ زیاد اپنے آپ میں یہی جھجک محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس محفل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے جن کا طرز تکلم پر اثر اور دلکش تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس فن کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ بہرحال زیاد بن ابی سفیان نے جلولہ کے محاصرے کا اور لڑائیوں کی رودات سنانی شروع کر دی۔ اس کے الفاظ، اس کے طرز تکلم میں فصاحت اور بلاغت اور چاشنی ایسی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ بول اٹھے، خدا کی قسم یہ ہے خطیب اور یہ زبان کا ماہر خطیب ہے۔ امیر المؤمنین زیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم خطیب سے داد و تحسین پا کر حوصلہ مند ہو گیا اور بولا، ہمارے مجاہدین نے میدان جنگ میں جو کارنامے کر دکھائے ہیں انہوں نے ہماری زبانیں کھول دی ہیں۔ زیاد نے تمام واقعات سنا دیے، یہ بھی سنایا کہ قیقاع بن عمرو فارسیوں کے تعاقب میں حلوان تک جا پہنچا ہے۔ اس کے بعد محفل برخاست ہوئی۔ مال غنیمت پر 2 صحابہ کرام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے پہرا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ اب ہم جلولہ کے اس دن کی طرف لوٹتے ہیں جس دن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص جلولہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پیغام لکھوا کر بھجوایا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ فتح کا یہ پیغام زیاد بن ابی سفیان کے ہاتھ بھیجا گیا تھا، یعنی یہ پیغام مال غنیمت کے ساتھ مدینہ گیا تھا اور اس کا جواب زیاد ہی جلولہ لے کر گئے تھے۔ پیغام کے جانے اور امیر المؤمنین کا جواب آنے کے لیے کم و بیش 1 مہینے کا عرصہ درکار تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جلولہ سے آگے پیش قدمی اور حلوان کے محاصرے کی اجازت مانگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت کے بغیر سعد رضی اللہ عنہ ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے، لیکن وہاں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احکام آنے تک مجاہدین نقصان سے دوچار ہو سکتے تھے۔
یہ صورتحال قیقاع اور اس کے قبیلے کی شجاعت نے پیدا کی تھی۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ قیقاع جلولہ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں حلوان پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے فارسیوں کے ایک نامور جرنیل مہران کو تھوڑے سے مقابلے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ قبیلے کی مختصر سی نفری سے حلوان کو محاصرے میں نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن قیقاع واپس بھی نہیں آنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حلوان سے 3 میل دور قصر شیریں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے قیقاع کو واپس بلانا مناسب نہ سمجھا، ایک اس لیے کہ قیقاع اور ان کے قبیلے کا دل ٹوٹ جائے گا، اور دوسری وجہ یہ کہ انہیں واپس بلایا تو فارسی اسے پسپائی سمجھیں گے، اور یہ بھی کہ مسلمان نفری کی قلت کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ جلولہ پر جوابی حملہ بھی کر سکتے تھے۔ اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قیقاع بن عمرو کو کمک بھیج دی۔ اس وقت یزدگرد حلوان میں تھا۔ اسے ابھی کچھ خبر نہیں تھی کہ جلولہ کا انجام کیا ہوا ہے۔ وہ آخری دن کی لڑائی شروع ہونے کے کچھ دیر بعد جلولہ سے نکل گیا تھا۔ اسے اپنی پوری فوج کی حالت مخدوش نظر آ رہی تھی، پھر بھی اس کے دل میں یہ امید زندہ تھی کہ اس کی فوج مسلمانوں کو پسپا کر دے گی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یزدگرد کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھی، کبھی تو وہ غصے سے پھٹنے لگتا اور کبھی بولنا شروع کرتا اور بولتا ہی چلا جاتا۔ چونکہ وہ شہنشاہ تھا، اس لیے سننے والے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ سنتے رہیں۔ پھر ایسے بھی ہوتا کہ اس پر خاموشی طاری ہو جاتی اور وہ بیٹھا خلا میں ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا۔ وہ جب تخت نشین ہوا تھا اس وقت اس کی عمر 16 سال تھی۔ اب وہ تقریباً 19 سال کا جوان آدمی تھا۔ چنانچہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کم سن اور ناتجربہ کار ہے۔ حلوان کے محل میں وہ کچھ ایسی ہی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے شراب کی سراہی رکھی تھی جس میں سے وہ خاصی شراب پی چکا تھا۔ اس کے پینے کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اب بیدار نہیں رہنا چاہتا اور اپنی زندگی کے اتنے بڑے حادثے کو شراب میں ڈبو دینا چاہتا ہے۔ وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ اس کی ماں اور پوران اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ کہنے اور سننے کے لیے ان کے پاس اب کوئی بات نہیں رہ گئی تھی۔ ماں اب صرف یہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا زندہ رہے۔ مدائن کے بعد جلولہ ان کا آخری مضبوط مورچہ تھا، وہ بھی ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ باہر سے کوئی آہٹ سنائی دیتی تو یزدگرد چونک کر اس کی طرف دیکھتا۔ اسے جلولہ کی خبر کا انتظار تھا۔ اس نے ایک بار پھر سراہی اٹھائی اور پیالے میں شراب اڈیلنے لگا تو پوران نے لپک کر اس کے ہاتھ سے سراہی چھین لی۔ اور نہیں یزدی، پوران نے کہا، یہ وقت مدہوش ہونے کا نہیں، بیدار رہنے کا ہے میرے بھائی۔ یزدگرد نے پوران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی اور بے بسی تھی۔ پوران نے سراہی الگ رکھ دی۔ مجھے جھوٹی امیدوں کے سہارے کب تک ہوش میں رکھو گی پوران؟ یزدگرد نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ اگر تم یہ آس لگائی بیٹھی ہو کہ جلولہ سے فتح کی خبر آئے گی تو یہ تمہاری خوش فہمی ہوگی۔ دربان اندر آ گیا۔ یزدگرد نے اس طرح اسے دیکھا جیسے موت کا فرشتہ آیا ہو۔ جرنیل فیروزان آئے ہیں، دربان نے کہا، فوراً اندر آ جائے، یزدگرد نے مخمور آواز میں کہا۔ دربان الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ فیروزان اندر آیا۔ آداب بجا لانے کے لیے اس نے گھٹنے فرش پر ٹیک دیے اور سجدے میں جانے کے انداز سے جھکنے لگا۔ کھڑے ہو جاؤ، یزدگرد نے گرج کر کہا۔ کیا خبر ہے؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے خبر اچھی نہیں۔ فیروزان جو خبر زبان پر لانے سے گھبرا رہا تھا وہ آنکھوں نے آنسوؤں کی زبان میں کہہ دی۔ مہران کہاں ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ خانقن کے قریب مارا گیا ہے، فیروزان نے دبی دبی زبان میں جواب دیا۔ عربی سوار ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اور تم جان بچا کر بھاگ آئے، یزدگرد نے مدہوش لہجے میں طنزیہ کہا۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے بیدار ہوتے ہوئے جاندار لہجے میں کہا، اگر آپ ایک بھی ایسی مثال دے دیں کہ اگلے 1 یا 2 جرنیلوں نے فوج کے بغیر جنگ جیتی ہو تو میں اپنا سر پیش کرتا ہوں۔ اپنی تلوار سے میرا سر جسم سے الگ کر دیں۔ میں آج ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو شاہی دربار میں اس لیے نہیں کی جاتی کہ شہنشاہ کا عتاب نازل ہوگا، اور اسی لیے ہم پسپا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یزدگرد نے کہا، میں نے تم سب کو اجازت دے رکھی تھی کہ جو کہنا ہے کہو۔ میں ہر وقت اور ہر حالت میں سچ سننے کے لیے تیار رہتا تھا۔ یہ تم لوگوں کی بزدلی ہے اور بددیانتی بھی کہ تم نے اپنا انداز خوشامدانہ رکھا اور مجھے حقیقت نہ بتائی۔ کہو، بات کتنی ہی کڑوی اور مایوس کن کیوں نہ ہو، میں سنوں گا اور برداشت بھی کروں گا۔ فوراً کہو۔ شہنشاہ معظم، فیروزان نے کہا، سب سے پہلی اور بہت بری خبر یہ ہے کہ ہم جلولہ ہار بیٹھے ہیں۔ ہماری 1 لاکھ سے کچھ زیادہ فوج ماری گئی ہے۔ کیا عربوں کو زیادہ کمک مل گئی تھی؟ یزدگرد نے پوچھا۔ کیا عربوں نے منجنیقوں سے شہر پر سنگباری کی تھی؟ نہیں شہنشاہ،
फिरोजान ने जवाब दिया। अरब इतने ही थे जितने पहले रोज थे, मेरा अंदाजा 10-12 हजार है। उन्होंने मंजनीकें इस्तेमाल की ही नहीं। फिर क्या हुआ? शहनशाह, फिरोजान ने जवाब दिया, हमने आखिरी हमला पूरी तादाद से किया। हम अरबों से तादाद में 10 गुना थे। हमारे 10 आदमियों के हिस्से में सिर्फ एक अरबी आता था, लेकिन हुआ ये कि हमारी फौज खंदक के रास्तों से बाहर निकली तो अरबों ने खंदक के रास्तों पर कब्जा कर लिया और उसके साथ ही अरबों की तरफ से ऐलान होने लगे कि खंदक उनके कब्जे में आ गई है। यह सुनना था कि हमारी फौज ने आगे बढ़कर अरबों को काट देने की बजाय खंदक के अंदर आने के जतन शुरू कर दिए। मैं समझ गया, यज़दगर्द ने आह लेकर कहा। इन बदबख्तों के दिलों पर अरबी सवारों का जो खौफ तारी था वो हम उतार नहीं सके। फिर जो हुआ वो हमारी फौज का कत्लेआम था, फिरोजान ने कहा। हमारी फौज अंधाधुंध पीछे हट रही थी। बेशुमार सवार घोड़ों समेत खंदक में गिरे और अपने ही घोड़ों तले कुचले गए। इस सूरत हाल से अरबों का हौसला बुलंद होना ही था। वो एक हड़बोंग थी, अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम था जिसमें हमारी ललकार और चीखो पुकार रायगां जा रही थी। हमारी फौज ने जब देखा कि खंदक के अंदरूनी इलाके में जाना मुमकिन नहीं तो फौज तितर बितर होकर बाहर से ही भागने लगी। अरबों ने ताक़ुब किया और हमें मजीद नुकसान पहुंचाया। क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? यज़दगर्द ने पूछा। हाँ शहनशाह, फिरोजान ने कहा। कहने वाली बात यह है कि जलोला के लोग बागी होते जा रहे हैं। जलोला बिल्कुल खाली हो गया है। उन्होंने जो लान तान मुझे की है वो मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता। मुख्तसर बात यह है कि लोग कहते हैं कि हमें जाने कुर्बान करने के सबक देने वाले बादशाह खुद भाग गए हैं। शहनशाह फारस, अब उन लोगों से किसी ताउन की हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिरोजान नडर होकर यज़दगर्द को जलोला के लोगों का रद्द-ए-अमल पूरी तफसील से बताता रहा और ये राय भी दी कि लोग फौज से मुतनफ़र हो गए हैं। यज़दगर्द खामोशी से सुनता रहा। क्या हमारे पास कोई अरबी जंगी कैदी है? यज़दगर्द ने पूछा। मेरा ख्याल है 3 है, फिरोजान ने जवाब दिया। शहनशाह, फाते फौज का कोई कैदी मुश्किल से ही हाथ आया करता है। अरब के ये मुसलमान कैद होने की बजाय मर जाना बेहतर समझते हैं। ये 3 कैदी इस तरह हाथ आए हैं कि जख्मी पड़े थे, चलने से माजूर थे। हमारे किसी फौजी अफसर ने हुक्म दिया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन 2 ताजिरों ने उन्हें बचा लिया और कहा कि वो उन्हें ठीक करके अपने यहाँ गुलाम बनाकर रखेंगे। इस तरह 2 को एक ताजिर और एक को दूसरा ले गया। ये उस वक्त की बात है जब हम मदाइन से निकले थे। मेरा ख्याल है कि तीनों अब तक ठीक हो चुके होंगे। क्या वो मिल सकते हैं? यज़दगर्द ने पूछा। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। हाँ शहनशाह, फिरोजान ने कहा। अगर वो हिलवान में हुए तो मिल जाएंगे। यज़दगर्द ने फिरोजान को यह कहकर फारिग कर दिया कि वो जरा सस्ता ले और फिर उसने हुक्म दिया कि जिन ताजिरों के पास 3 गुलाम हैं उन्हें दरबार में पेश किया जाए। शहनशाह फारस, फिरोजान ने जाने से पहले कहा, अरबों का एक दस्ता कैसर शीरी के पास पहुंचा हुआ है। लगता ऐसे है जैसे यह दस्ता वापस नहीं जाएगा। यज़दगर्द खाने से फारिग होकर शराब से दिल बहला रहा था। उसकी माँ और पुरान उसके पास बैठी थीं। शहनशाह के साथ बड़ी ही दिलकश कनीज़ों की मौजूदगी लाजमी समझी जाती थी, लेकिन यज़दगर्द इतना दिल बर्दाश्ता हो गया था कि उसने अपनी तमाम कनीज़ों और हरम की औरतों को मदाइन में ही छोड़ दिया था और अब वो सब मुसलमानों के पास थीं। यज़दगर्द के साथ अब 2 ही औरतें रहती थीं, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी सौतेली बहन पुरान। वो देख रही थीं कि यज़दगर्द का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है, इसलिए उसे तन्हा नहीं छोड़ती थीं। कुछ देर पहले उसे इत्तला मिल गई थी कि 3 मुसलमान गुलाम मिल गए हैं और लाए जा रहे हैं। यज़दगर्द की मां नौरीन और पुरान ने उससे पूछा कि वो इन कैदियों को क्यों बुला रहा है। तवक्को थी कि वो उन तीनों को अपने हाथों कत्ल करके दिल की भड़ास निकालेगा। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यज़दगर्द ने अपनी माँ और पुरान को बताया। मेरा ख्याल था कि जादू और सेहर सिर्फ यहूदियों के पास है, वो मैंने आजमा लिया है। उस यहूदी रब्बी ने दरिया के किनारे अपना अमल शुरू किया था और वो खुद ही अपने साथी समेत मगरमच्छों का निवाला बन गया था। इससे जाहिर होता है कि इन अरबों के पास कोई ऐसा जादू है जो यहूदियों के जादू से तेज तर है। मैं इन 3 अरबों से इस जादू के मुतालिक पूछना चाहता हूँ। नौरीन और पुरान परेशानी और गम की हालत में यज़दगर्द को देख रही थीं। वो यकीन की हद तक महसूस कर रही थीं कि यज़दगर्द का दिमागी तवाज़ुन बहुत ही बिगड़ गया है। कभी तो वो खुद भी हैरान हो जाती कि चंद हजार मुसलमान 1 लाख से ज्यादा फौज को किस तरह काट कर रख देते हैं। एक आदमी किस तरह 10 आदमियों का खून बहा देता है। लेकिन जब यज़दगर्द ने उसे जादू का करिश्मा समझा तो ये दोनों औरतें परेशान हो गईं कि उनके लड़के के दिमाग पे पै ब पै शिकस्तों का असर बहुत बुरा हुआ है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔